امریکہ کے شہر سان ڈیاگو میں سفید فام قوم پرست شخص نے یہودی عبادت گاہ پر فائرنگ کر دی، جس سے ایک خاتون ہلاک اور 3 لوگ زخمی ہو گئے۔ سوچ کے سفر میں اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں۔ پولیس کے مطابق یہ شخص اکیلا تھا اور یہ پیدل چلتا ہوا یہودی عبادت گاہ سیناگوگ میں داخل ہوا۔ یہودی عبادت گاہ میں اس وقت جو عبادت کی جا رہی تھی وہ تقریباً 1 ہفتے پر مشتمل طویل عبادت کی تقریب تھی، جو مصر میں ان کی غلامی کی یاد کے سلسلے میں منائی جاتی ہے۔ اس دوران اس نے فائرنگ کر دی۔ پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا اور اس واقعے کو نفرت انگیزی کا نتیجہ قرار دیا۔ اس 19 سالہ شخص کا تعلق سان ڈیاگو سے ہی ہے اور سوشل میڈیا پر جب اس کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا تو اس کے اکاؤنٹ پر یہودیوں کے خلاف ایک کھلا خط موجود تھا، جس میں کہا گیا کہ وہ یہودیوں کے سخت خلاف ہے اور یہودی شیطان کی اولاد ہیں۔ پولیس اگرچہ ملزم کی شناخت ظاہر نہیں کر رہی، مگر میڈیا رپورٹس کے مطابق ملزم کا نام جان ارنسٹ ہے۔ اس کا تعلق دائیں بازو سے ہے۔ اس حملے سے تقریباً 6 مہینے پہلے امریکہ کے شہر پیٹسبرگ میں بھی یہودی عبادت گاہ پر حملہ ہوا تھا اور اس میں 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور یہ امریکہ کی تاریخ میں یہودیوں پر کیا جانے والا سب سے بڑا حملہ تھا۔ اور جب تک پولیس عبادت گاہ تک پہنچتی اس وقت تک قاتل رابرٹ 8 مرد اور 3 عورتوں کو قتل کر چکا تھا۔ حملے والے دن صبح 10 بجے یہودی عبادت گاہ سے 911 پر کال آئی، جس میں اطلاع دی گئی کہ ان پر حملہ ہوا ہے۔ پولیس نے رابرٹ کو تیسری منزل سے گرفتار کیا، جہاں اس نے افسران پر بھی فائرنگ کی۔ بعد میں جب رابرٹ گرفتار ہو گیا اور اسپتال میں اس کا علاج ہو رہا تھا، تب اس نے کہا کہ یہودی اس کی نسل کشی کر رہے ہیں، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ تمام یہودی مر جائیں۔ اس حادثے پر امریکہ بھر میں وفاقی عمارتوں پر امریکی پرچم سرنگو کیے گئے تھے۔ پیٹسبرگ کے رہنے والے شہریوں کا یہ کہنا تھا کہ اس قسم کے حملوں کی ذمہ داری سیاسی ماحول پر ہے۔ جب آپ نفرت انگیز گفتگو کرتے ہیں تو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ کتنے ہی لوگ مارے جاتے ہیں۔ امریکہ میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں۔ خود امریکی صدر ٹرمپ انتخابات میں اسی وجہ سے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے اپنے ملک سے انتہا پسند مسلمانوں اور دوسری نسلیں جو مختلف ملکوں سے آ کر آباد ہوئی تھیں انہیں نکالنے کا وعدہ کیا تھا۔ امریکی حکام اپنی سرزمین پر پیش آنے والی کارروائیوں میں اگر سفید فام لوگ ملوث ہوں تو اس واقعے کو نفرت انگیزی کا واقعہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ 1990 میں امریکہ میں سالانہ انتہا پسند حملوں کی تعداد 70 تھی، جبکہ 2000 سے 2011 تک 307 حملے ہوئے، یعنی 400% اضافہ ہوا۔ جنونیت اور انتہا پسندی کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں ہو، چاہے وہ نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ کے حملہ آور ہوں یا سری لنکا میں گرجا گھروں پر حملہ کرنے والے ہوں، یا پھر ہندوتوا کی جنونیت ہو جو ہندوستان میں موجود ہے، ان سب لوگوں سے آج کی دنیا خوف زدہ ہے۔ جنونی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ہمیں انہیں اپنا دشمن قرار دینا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔